السلام علیکم. ایم ڈیجیٹل ایجوکیشن میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد مبشر نیاز. آپ کو اس وقت میں کچھ ایسی ٹپس اور ایڈوائزز بتانا چاہتا ہوں جو آپ کے عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر آپ کے کام آئیں گی. یقیناً آپ لوگوں نے ابھی سے عید الاضحیٰ کی تیاری شروع کر رکھی ہوگی، جس میں آپ نے بکرے، اونٹ، بیل، گائے، ہر چیز اپنی ضرورت کے مطابق یا اپنے استطاعت کے مطابق آپ نے خرید رکھی ہوگی. یقیناً یہ عید الاضحیٰ سنت ابراہیمی ہے، اور تمام وہ لوگ جو اس وقت جن کے پاس استطاعت ہے، صاحب حیثیت ہیں، تو ان کو قربانی کرنا ان کے اوپر فرض اور واجب بھی ہے. تو بہرحال میں اس سارے ڈیٹیل میں جائے بغیر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر آپ نے گوشت کے حوالے سے کس طرح سے تیاری کرنی ہے. یاد رکھیں، آپ لوگ جو قربانی کرتے ہیں، جو قربانی کا جانور ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ کی جو تیاری ہے عید الاضحیٰ کی، وہ قربانی کے جانور سے ہی شروع ہوتی ہے. تو قربانی کا جانور ہمیشہ یاد رکھیں، جس طرح اسلام کے مختلف شرعی اصول و ضوابط ہیں، علماء سے رہنمائی اور مشاورت کر کے اس چیزوں کو، ان باتوں کو ذہن میں رکھیں کہ جو جانور آپ خریدنے جا رہے ہیں اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اس کی جسمانی قد و قامت کس طرح ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لازمی ہے کہ جو ہم بہت سے موقعوں کے اوپر نظر انداز کر دیتے ہیں، جانور کو فزیکلی یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی زخم وغیرہ تو نہیں ہے. اور اگر کسی بھی جانور کے اوپر زخم موجود ہے، اگرچہ وہ بظاہر آپ کو صحیح لگ رہا ہو، صحت مند لگ رہا ہو، تو آج کل جو نئے سینیریو میں جو زخم جن جانوروں کے اوپر موجود ہیں، تو وہ جانور ان کے اوپر کانگو وائرس کا حملہ ہو سکتا ہے، اور وہ کانگو وائرس پھر اس جانور کے گوشت کے ذریعے سے انسان کے اندر منتقل ہو کر اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. دوسری بات، آپ کے پاس جب گوشت آ جاتا ہے، یقیناً اس عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر ہر امیر اور غریب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دل کھول کر، جی بھر کر گوشت کھائے. یقیناً میری بھی یہ خواہش ہوگی، لیکن بعض اوقات ہمیں خواہشات کو اس طرح بے لگام گھوڑے کی طرح اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خواہشات کے سامنے چند طبی اصولوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. مثال کے طور پہ کلیجی مجھے بھی میں بڑے شوق سے کھاتا ہوں، آپ بھی یقیناً شوق سے کھاتے ہوں گے، لیکن کلیجی یاد رکھیں یہ کولیسٹرول اور چربی کا مجموعہ ہے. اگر آپ لوگ پہلے سے ہی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، یا آپ کی انجیوپلاسٹی یا بائی پاس سرجری ہو چکی ہے، تو یقیناً آپ کو کلیجی سے دور رہنا چاہیے. یہ آپ کے صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، اور آپ کے جو ہارٹ کے پرابلمز ہیں ان کو مزید بڑھا سکتی ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ جب قربانی کا گوشت عمومی طور پہ جب ہم تقسیم کرتے ہیں، تو بہت سی جگہوں پہ یہ رجحان دیکھا جاتا ہے کہ وہ سارے کا سارا گوشت اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں قربانی کی روح کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ جو قربانی کر رہے ہیں صرف اپنے کھانے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ ہم سنت ابراہیمی کو ادا کر رہے ہیں. اور اس موقع کے اوپر اسپیشلی جو آپ کے محلے کے غریب نادار لوگ ہیں، ان تک بھی آپ نے ایک حصہ پہنچانا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو 3 حصے جب ہم کرتے ہیں تو اس میں سے ایک حصہ اپنا ہوتا ہے، ایک حصہ قرابت داروں کا ہوتا ہے جو اپنے رشتہ داروں میں بانٹنا چاہیے، اور ایک حصہ غریبوں کا ہوتا ہے. تو اسی سپریٹ کو ہم نے فالو بھی کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گوشت کی تقسیم کے اندر بھی مساوات ہونی چاہیے. یعنی بہت دفعہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ جب گوشت تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو گوشت، اچھا گوشت اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، اور باقی چربی والا گوشت یا چھیچڑے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. تو ایسی ہرگز اسلام اس چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. اسلام اس بات کی حوصلہ شکنی کرتا ہے کہ ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہم جب اللہ کے راہ میں قربانی کر رہے ہیں تو اس کو اسی سپرٹ اور جذبے کے ساتھ تمام چیزیں برابر وے میں تقسیم کرنی چاہیے. اس کے بعد اب ہم آتے ہیں کہ گوشت کو انجوائے کرنا ہر انسان چاہتا ہے کہ میں گوشت کھاؤں. عید الاضحیٰ یقیناً گوشت کھانے کی ہی عید ہے، یہ ایک بہت اچھا تہوار ہے. اب یہاں پر جو کچھ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں کہ طب نبوی کے اصولوں کو بھی ہم نے سامنے رکھنا ہے، اور اپنی جو ماڈرن جو اس وقت ہماری جو ڈاکٹری جس کو ہم کہتے ہیں کہ میڈیکل کے اعتبار یا پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. اب بات یہ کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کا مفہوم ہے کہ اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا کریں. ایک حصہ کھانے کے لیے،
ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے، یعنی معدے کے عضلات کی حرکت کے لیے۔ یاد رکھیں بیالوجی کے ایک ٹرم ہے جس کو چرننگ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کا معدہ صحیح طریقے سے موو کر سکے گا، حرکت کر سکے گا، تو پھر وہ چیزوں کو بھی صحیح طریقے سے ہضم کر سکے گا۔ اگر آپ نے اس کو اتنا ٹھونس دیا ہے کہ اس کی حرکت کرنے کی جگہ ہی باقی نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے اس کھانے کو، اس گوشت کو ہضم کر پائیں گے؟ اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم گھروں کے اندر گوشت کھانے کے بعد سافٹ ڈرنکس اور کولاز کو بے تحاشا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ آج ہمیں بدہضمی کا سامنا نہ کرنا پڑے یا ہمارا جو نظام ہے وہ ٹھیک کام کرتا رہے۔ یاد رکھیں کوئی بھی سافٹ ڈرنکس، کوئی بھی کولاز آپ کے نظام کو بہتر نہیں کر سکتی۔ یہ اپنے پلے باندھ لیں یہ بات، کوئی بھی سافٹ ڈرنکس ہو وہ آپ کے نظام کو بہتر نہیں کر سکتی۔ تو اب نظام کو پھر کیسے بہتر کرنا ہے؟ آپ نے اگر گوشت کھا لیا تو گوشت ایک اعتدال میں کھائیں، اس کے آنے کے بعد آپ آدھے گھنٹے بعد آپ لیمن کا پانی پی لیں، اس سے بھی آپ کا گوشت ہضم ہو جائے گا۔ یا پھر آپ سونف، دار چینی، ادرک، آپ نے ان تینوں کو ملا کر ان کا قہوہ بنا لینا ہے، آپ اس کو بھی پی لیں۔ یہ آپ سمجھیں آپ کے سافٹ ڈرنک سے زیادہ افیکٹو وے میں کام کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی سائیڈ افیکٹ بھی ان کا نہیں ہوگا، یہ آپ کی صحت کے لیے بہتری کا کردار ادا کریں گی۔ اب اس کے بعد آگے ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جب ہم جانور لے آتے ہیں تو اس کا گوشت گلتا نہیں ہے۔ بہت سے جانور ہیں بڑے گوشت کے، اسپیشلی یہ شکایت سامنے آتی ہے کہ وہ گوشت گلتا نہیں ہے۔ تو گوشت کے گلانے کے لیے کسی کیمیکل کا سہارا مت لیں، بلکہ یہ پپیتا آپ کو بآسانی مل جاتا ہے، تو پپیتا آپ تھوڑا سا اس کے اندر ڈال دیں۔ پپیتا ڈالنے سے نہ صرف گوشت گل جاتا ہے بلکہ گوشت لذیذ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نیچرل وے ہے، ایک طبی طریقہ ہے، قدرتی طریقہ ہے۔ اس طریقے سے آپ گوشت کو گلا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کسی سوڈے کی طرف جائیں، آپ اس کو پریشر کوکر میں ڈالیں، آپ پتہ نہیں کون سی چیزوں، وہ پریشر کوکر اگرچہ اس میں قباحت نہیں ہے لیکن اس کے سر کے اوپر کھڑا رہ کے پھر اس کو گلانا پڑتا ہے، اور جو ہم کیمیکل ڈال کے، چاہے میٹھا سوڈا ہے وہ بظاہر کیمیکل ہی ہے، تو اس کو ڈال کے جب ہم گوشت کو گلاتے ہیں تو وہ یقیناً ہم گوشت کی افادیت کو کم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بہت سے لوگوں کو گوشت کھانے سے جو ہے نا وہ قبض ہو جاتی ہے، کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے۔ تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ اگر آپ نے اس گوشت کے اوپر لیمن والا پانی پی لیا آدھے گھنٹے بعد تو قبض نہیں ہوگی۔ پھر بھی اگر زیادہ سچویشن ہے، قبض پھر بھی برقرار ہے، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ رات کو 4 انجیر کے دانے، کوشش کریں تازہ مل جائے تو زیادہ بہتر ہے، 4 انجیر کے دانے وہ 1 گلاس پانی کے اندر بھگو کر رکھ دیں، اور پھر اس انجیر کو رات ساری وہاں رہنے دیں اسی پانی کے اندر۔ ان دانوں کو صبح سویرے نہار منہ ان 4 دانوں کو کھا لیں، اس کے ساتھ وہ جو گلاس پانی کا ہے اس کو بھی آپ پی لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ قبض رفع ہو جائے گی۔ کوشش کریں کہ آج خود ڈاکٹری نسخے استعمال نہ کریں۔ عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ مختلف لیگزیٹو قسم کی ادویات، میڈیسن لینا شروع کر دیتے ہیں، اس عید والے دن سے بھی ہمیں اس طرح کا مسائل کا سامنا نہ ہو۔ یقیناً یہ چیزیں آپ کو ایک دفعہ فائدہ دے رہی ہوتی ہیں لیکن ان دی لانگ رن ان کے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو گوشت کھانے سے پیٹ کے اندر ابھارا ہو جاتا ہے، جیسے پیٹ پھول جاتا ہے، تو لیمن گراس کا قہوہ سب سے بیسٹ آپشن ہے۔ آپ لیمن گراس کا قہوہ استعمال کریں تو اس سے بھی آپ کے پیٹ کا ابھارا نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات کہ جانور جب آپ ذبح کر رہے ہوتے ہیں کوشش کریں بالکل صاف ستھری جگہ پہ۔ عمومی طور پہ دیہاتوں کے اندر صفائی اور ستھرائی کا فقدان ہوتا ہے، بعض اوقات کو شہروں کے اندر بھی کسائی بہت جلدی میں ہوتے ہیں، وہ بس آیا جانور کو لٹا دیا، ذبح کیا، بنانا شروع کر دیں۔ نہیں، جب آپ جس جگہ پہ جانور کو لٹا رہے ہیں وہ جگہ بالکل صاف ستھری ہونی چاہیے۔ چاہے آپ یوں نہ کہ اس سے پہلے بھی ایک شہروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ، ایک ہی جگہ پہ 5-5 10 جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ پہلے خون کو دھوئے صاف کیے بغیر اوپر کرنا، اس کے اوپر دوسرے جانور کو لٹا کر اس کو ذبح کرنا شروع کر دیتے، تو ایسا مناسب نہیں ہے۔ آپ اس جگہ کو صاف کریں، پھر جا کر دوسرے جانور کو لٹائیں اور اس کو ذبح کریں۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ گوشت جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ اچھی طرح گلا کر، اچھی طرح پکا کر اس کو کھائیں، یہ نہ ہو کچے پکے کھا لیں۔ اور کلیجی کے جو استعمال کرنے والوں کے بارے میں نے بتا دیا ہے، وہ کولیسٹرول اور چربی کا مرکب ہے، اس سے بلڈ پریشر کے جو حامل افراد ہیں یا بائی پاس یا اینجیوپلاسٹی والے افراد وہ اس سے دور رہیں۔ اور جو استعمال کرنے والے جن کو اس قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے تو وہ کلیجی کو اچھی طرح پکا کر، عمومی طور پہ صرف آگ کو دکھا کر اس کو کھانا شروع نہ کر دیں، اچھی طرح پکا کر اس کو کھائیں تاکہ اس کے جو مضر اثرات ہیں آپ اس سے کافی حد تک محفوظ رہ سکیں۔ تو یہ عید الاضحیٰ کے گوشت کے حوالے سے اور اس کی تقسیم کے حوالے سے، اور پھر مختلف قسم کی جو ڈیزیزز ان گوشت کو کھانے سے پیدا ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے کلیئر کر دی ہیں۔
अगर आप मज़ीद इस हवाले से कुछ क्वेरीज पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आगाह कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की अच्छी वीडियोज़ आपको हमेशा मिलती रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकॉन का निशान मौजूद है, उसको भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।